السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد المعین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88، جس کی ابھی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ان یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون، ان میں تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ اس سے پہلے کی جو آیت کریمہ گزری اس میں ان یہود کے تکبر کا ذکر تھا کہ جب بھی ان پر یعنی ان کے درمیان کوئی نبی آتے اور اللہ کی کتاب پڑھ کر کے سناتے، انہیں نصیحت کرتے، تو وہ ان کو مانتے نہیں، صرف اور صرف ظاہری طور پر ان کو تسلیم کرتے تھے، لیکن پریشان کرتے تھے، یہاں تک کہ کئی نبیوں کو انہوں نے قتل بھی کیا۔ اب یہاں پر ان کا ایک بڑا ہی خطرناک عیب بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو تھے یہودی، ان سے جب کہا گیا کہ اب تم تو ایمان لے آؤ، تمہارے آبا و اجداد پر اللہ کی بڑی نعمتیں رہیں، تمہارے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی نعمتیں رہیں، تو اب تو ایمان لاؤ، تو اب وہ کیا جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ کی نصیحت ہمارے اوپر اثر نہیں کرے گی، ہمارے دل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کا ایک دو رخ نکلتا ہے، اس کے دو مفہوم آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ تکبر سے اس طرح سے کہتے تھے کہ ہمارے دل تو نور کے پردوں میں، یعنی ہم تو بڑی عمدہ نسل کے ہیں، قوم بنی اسرائیل سے ہیں، اور ہمارے دل نور کے پردوں میں لپٹے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ کی بات کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کی نصیحت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک طرح سے تکبر ظاہر کرتے تھے، غرور اور فخر۔ دوسرا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ استفہام انکاری کے طور پر، یعنی آپ اتنی نصیحت کر رہے ہیں، آپ اتنا ہم کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ہمارے دل آپ کی طرف مائل نہیں ہو رہے ہیں، آپ کی گفتگو سننے کے لیے، آپ کی نصیحت سننے کے لیے ہمارے دل تیار نہیں ہیں، شاید ہمارے دل پہ پردے پڑے ہوں گے۔ اس طرح سے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ دیکھیے، ایمان لانے والوں کی اگر ہم فہرست تلاش کرتے ہیں، لسٹ دیکھتے ہیں، تو کئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن لیا، ایمان لے آ گئے، حضور کی تعریف سنی، تذکرہ سنا کہ ایسی شان والے ہیں، دل نے وہی کہہ دیا کہ واقعی ایسی شان والے ہیں تو وہ اللہ کے حبیب ہیں، ان پر ایمان لائے۔ اور کچھ تو وہ ہیں کہ جو سنے لیکن قریب آ کر کے انہوں نے جانچا پرکھا، جانچ پڑتال کی کہ واقعی ہیں بھی کہ نہیں، ان کے اندر وہ خوبیاں ہیں کہ نہیں۔ آ کر کے جب انہوں نے جانچ کر لیا، اطمینان ہوا، تب انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں کہ سنا بھی، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا بھی، معجزات کو بھی دیکھا، تب بھی ایمان نہیں لائے۔
تو انسانوں کی 3 قسمیں سامنے آتی ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانے والے اللہ کے فضل سے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے صرف آپ کے نورانی چہرے کو دیکھا تو کہا واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں، جیسے یہودیوں ہی کے ایک بڑے عالم جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن سلام، بہت بڑے عالم تھے، تورات کے عالم تھے، چونکہ تورات ان کی آسمانی کتاب تھی، اس میں انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ جو آخری نبی تشریف لائیں گے ان کی یہ شان ہوگی، صدقہ کبھی نہیں لیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، اور ان کے انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوگا، وہ سورج کو حکم دیں گے تو سورج پلٹ آئے گا، تورات میں یہ بھی ہے۔ اور ان کے قریب جانے کے بعد انسان کو یہ محسوس ہوگا کہ ان کے جسم سے خوشبو پھوٹتی ہوگی، تو یہ سب تورات میں ذکر تھا، اور یہاں تک کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی ذکر تورات میں، کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کی امت ایسی ہوگی کہ ان پر ایمان لائے گی اور قیامت میں جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ ساری امتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شرف دیا گیا، تورات میں اس کا ذکر ہے کہ امت مصطفیٰ جنت میں پہلے جائیں گی، باقی امتیں بعد میں جائیں گی۔ تو یہ ساری تعریفیں جو تورات میں حضرت عبداللہ ابن سلام نے پڑھا تھا، اور جب ان کو یہ خبر ملی کہ وہ آخری نبی تشریف لائے ہیں تو آپ گئے، دیکھے، صرف آپ نے چہرے اقدس کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو دیکھا، اسی وقت آپ نے گواہی دی واقعی یہ سچے اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ کسی جھوٹے کا ایسا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام ایمان لائے، تو انہی یہودیوں میں کچھ ایسے جو ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے تھے، اور سب سے بڑا خطرناک جرم ان کا جو تھا تکبر میں، غرور میں، معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک انسانی فطرت ہے، جب آدمی کسی کو جب نہیں ماننا چاہتا ہے، یعنی اس کو ماننا نہیں ہے، تو اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اگر کتنے بھی باکمال ہوں، اس کے اندر کتنی خوبیاں ہوں، اچھے اوصاف ہوں، وہ تسلیم نہیں کرے گا، بلکہ وہ کمیاں بیان کرے گا، اس کی برائی بیان کرے گا، ارے وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، کیوں؟ اس کو ماننا نہیں ہے۔ تو یہودیوں کا یہی حال تھا کہ رسول کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی وقار پر حملہ کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و شان و شوکت پر حملہ کرتے تھے، اور طرح طرح کی بکواس کرتے تھے۔ پھر بھی ان کو سمجھایا گیا تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی کہ اب تو ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ کا پیغام آ گیا، اب بھی تمہارے لیے راستہ کھلا ہے، ایمان لے آؤ۔ تو انہوں نے یہی جواب دیا، قالوا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ قلب کی جمع قلوب، قلب عربی میں دل کو کہتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر دل ہوتا ہے، جو کہ انسان کے جسم کے اندر ایک بڑا ہی اہم حصہ ہے۔ ہمارے درس روحانی میں جو ہمارا درس چل رہا ہے وہ اسی دل کی اصلاح کے لیے میں نے شروع سے وہ حدیث پاک پیش کی تھی، اور الحمدللہ اسی حدیث پاک کی روشنی میں ابھی تک درس چل رہا ہے۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو صوفیاء کرام، اولیاء کاملین، بزرگان دین کا موضوع ہی دل ہوتا ہے۔ موضوع یعنی جو گفتگو ہو، جو کچھ ان کی توجہ ہے وہ دل کی طرف ہے، کہ دل سنور جائے تو ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دل اتنا سنور جائے کہ اس میں اللہ کی معرفت کا نور اتر جائے تو وہ دل کامیاب ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ بے شک انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لتھڑا ہے، اگر وہ صالح ہو جائے، اگر وہ نیک ہو جائے، صحیح ہو جائے، سنور جائے، پورا جسم صحیح ہو جائے گا، پورا جسم سنور جائے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا۔ آج آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی فتنے فسادات ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، اگر وہاں گہرائی میں آپ دیکھیں گے تو کسی بھی انسان سے برائی، فتنے، فسادات ہوتے ہیں
تو وہاں وہی دل کی خرابی کا ہی اثر ہے. جس کا دل بگڑ چکا ہوتا ہے وہی سود کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے. جس کا دل بگڑ چکا ہوتا ہے وہ دوسرے کو نقصان پہنچانے، دوسرے کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور انتقامی آگ اس کی بھڑکتی رہتی ہے. جس کا دل بگڑا ہوتا ہے اس کے اندر حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے. یہ ساری برائیاں دل کے بگاڑ کی ہیں. اسی لیے اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ دل کو صاف کر لو، دل کو صاف ستھرا کر لو، پھر دیکھو تمہیں کتنا اطمینان ملتا ہے. اور جس کا دل صاف ہو جاتا ہے اسے بڑا ہی اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے. آج بہت سارے معاملات کو لے کر کے ہم چلتے ہیں، کبھی کبھی اس کا احساس ہوتا ہے کہ دل میں بہت زیادہ ٹینشن ہے. ٹینشن کو دور کرنے کا واحد علاج یہ ہے کہ دل سے ساری چیزوں کو دور کر دی جائیں. حسد، کینہ، بغض، مال کی لالچ، ساری چیزیں دور ہو جائیں تو خود بخود جو ہے دل کی اصلاح ہو جاتی ہے اور پھر اللہ کی معرفت کا نور اس میں اترنے لگتا ہے. اور جہاں اللہ کی معرفت کا نور اترنا شروع ہوا وہیں سے بندہ روشن ضمیر ہو جاتا ہے. اس کے لیے بہت ساری چیزوں کو ترک کرنا پڑتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے. انشاءاللہ درس روحانی میں اس کی کچھ تفصیلات سامنے آئیں گی. یہاں انہوں نے دل کی بیماری کا اظہار کر دیا کہ ہمارے دل بیمار ہیں، ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. قرآن کریم کی اس آیت سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جن کے دل پر پردہ پڑا رہتا ہے ان کو حق نظر بھی نہیں آتا ہے. حق نظر نہیں آتا ہے، کتنا بھی ان کو آپ سمجھاؤ بتاؤ حق نظر نہیں آتا ہے، دل پردہ پڑا ہوا. اور یہ جو آنکھیں ہیں ان کا تعلق دل سے ہے. اصل میں دل کی آنکھیں جب کھلی رہتی ہیں تو پھر ان آنکھوں سے جو دیکھتا ہے وہ دل میں اترتا ہے. اور جب دل کی آنکھیں ہی بند ہو گئی، پردہ پڑا ہوا ہے، تو یہ آنکھوں سے صرف دیکھتا رہتا ہے لیکن وہ دل میں اترتا ہی نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں دل کی اصلاح کے لیے دعا کرو کہ اللہ ہمارے دل کو نور سے منور فرما، معرفت کے نور سے منور فرما. اللہ کی معرفت کا نور، قرآن کا نور، عشق رسول کا نور یہ دل میں جب اتر جاتا ہے تو دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، پھر حق نظر آتا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے بہت سارے ایسے بھی جو غیر مسلم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ، اعلیٰ تعلیم یافتہ، لیکن جب ان کے سامنے یہ ان کی جو غلط فکریں ہیں اس کے بارے میں اگر بتایا جائے تو وہ تسلیم نہیں کرتے. جو ان کے مذہبی رسوم و رواج ہیں جس کو لے کر کے چل رہے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں ہیں. کبھی کبھی ہم لوگوں کو ہنسی آتی ہے کہ کیا ہے، لیکن وہ ان کے مذہبی عقائد سے ہے، مذہبی افکار سے ہے، مذہبی رسوم و رواج ہیں، اس کو کرتے چلے آ رہے ہیں، باپ دادا کرتے چلے آئے بھی. تو ایک پڑھا لکھا انسان اگر ایسی حرکت کر رہا ہے تو ہمیں تو عجیب سا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مذہب یہی ہے، اب مجھے یہ کرنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حق اسے نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ دل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، حق نظر نہیں آ رہا ہے. تو آج جتنے بھی باطل مذاہب والے ہیں، باطل فکریں رکھنے والے ہیں، غیر اسلامی فکریں ہیں، ان کے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. اگر ان کو حق بتایا بھی جائے تو جلدی نظر نہیں آتا ہے. کہیں کہیں کسی پر اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہو جائے، کرم ہو جائے، ادھر اللہ تعالیٰ دل کے دروازے کھول دے تو پھر ان کو حق نظر آتا ہے، وہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیتے. ایسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو کافر گھرانے میں پیدا ہوئے، کافر ہی رہے، لیکن بعد میں ان کو حق نظر آ گیا، فوراً ادھر سے چھوڑ کر کے اسلام کے دامن میں آ گئے. تو حق نظر آنے کے لیے دل کا کھلا ہونا، دل کی آنکھوں کا کھلا ہونا ضروری ہے. جب تک دل کی آنکھیں کھلیں گی نہیں اس وقت تک حق نظر نہیں آئے گا. اللہ والوں کا حال تو یہ ہے، ان کے دل کی بات اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی. اللہ والوں کا دل اتنا کشادہ ہو جاتا ہے، یعنی ان کی دل کی آنکھیں اس قدر کھل جاتی ہیں کہ ان کو دوسروں کے دل کے حالات معلوم ہو جاتے ہیں. آپ نے سنا ہے نا، اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھو تو دل سنبھال کے بیٹھو. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ان کی نظر دل پر ہوتی ہے، دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے دل میں کیا گزر رہا ہے.
عالم یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو، جبکہ یہ تاریخ میں مشہور ہے، معتبر روایات ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کرتا، جب کوئی شخص وضو کرتا تو وضو کے پانی کے گرنے کے قطرات سے آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ کون سا گناہ کیا ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب وضو کرتا ہے نماز کے لیے یا جب بھی وضو کرتا ہے تو جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو آپ جو چہرے کے گناہ جھڑ رہے ہیں ہم کو تو نہیں پتہ چل رہا ہے، ہم تو دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی گر رہا ہے، چاہے اپنا ہو یا کوئی دوسرا بھی اگر ہمارے سامنے وضو کر رہا ہے تو ہم صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ پانی گر رہا ہے۔ لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب چہرہ دھل رہا ہے تو اس کے چہرے سے کون سے گناہ جھڑ رہے ہیں، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص آیا اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ بہت پریشان ہوں، حضرت دعا فرما دیجئے میرے حالات اچھے ہو جائیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جا اپنے ماں باپ سے معافی مانگ اور ان کو راضی کر اور ان کی خدمت کر۔ کیوں فرمایا آپ نے؟ اس لیے کہ حضرت امام اعظم نے اس کو وضو کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو جو آپ کے پاس آیا دعا کے لیے، اس کو آپ نے وضو کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ جب وہ وضو کر رہا تھا اس کے چہرے سے جو گناہ جھڑ رہے تھے آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، ماں باپ کا دل دکھایا ہے، وہی گناہ میں مبتلا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کا دل دکھایا ہے، جا پہلے انہیں راضی کر لے، تب تیرے حالات بہتر ہوں گے۔ تو یہ ہے اولیاء اللہ کی شان کہ ان کے دل اتنے وسیع اور اس قدر اس میں نورانیت آ جاتی ہے کہ دوسروں کے دل کے حالات معلوم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، حضور نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو۔ یہ مومن کی فراست کیا ہے؟ یعنی جو مومن کامل بن جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے، تو ان کو ایک طرح کا ایک نور ملتا ہے جس کو فراست باطنی کہا گیا۔ اس سے وہ سامنے والے کے حالات معلوم کر لیتے ہیں، آنے والا کیا نیت لے کر کے آ رہا ہے، دل میں کیا خطرات گزر رہے ہیں، یہ تک معلوم ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک پنڈت آیا غیر مسلم، اس نے آ کر کے کہا کہ آپ بڑے مولانا ہو، مسلمانوں کے بہت بڑے مولانا ہو۔ اس نے ایسا انداز اختیار کیا کہ لگتا تھا کہ بالکل مسلمان ہے، یعنی چہرہ مہرہ کپڑا لباس سب، اور اسی طرح سے۔ تو حضرت جنید بغدادی سے کہتا ہے کہ آپ بہت بڑے مولانا ہو، لوگ بڑے آپ کو مانتے ہیں، بتاؤ میں کیا ہوں؟ آپ نے اس سے فرمایا کفر چھوڑ، زنار توڑ، اسلام میں داخل ہو جا۔ کیونکہ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ یہ کفر کی حالت میں آیا ہے، زنار پہنا ہوا تھا اندر اور اوپر سے اسلامی لباس پہنا ہوا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو تو کفر کی حالت میں ہے، کفر چھوڑ، اسلام میں داخل ہو جا، تب تیرے لیے کامیابی ہے۔ تو یہی فراست ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو، خاص طور پر اپنے محبوب بندوں کو، وہ نور ایمان اور وہ فراست باطنی عطا فرماتا ہے کہ وہ دل کی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ سامنے والا کیا کیفیت لے کر کے آ رہا ہے، کیا نیت لے کے آ رہا ہے۔ تو یہ دل بہت ہی اہم ہیں جنہیں سنوارنے کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا اگر دل ہمارے سنور جائیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، اور اگر معاذ اللہ نہ کرے دل بگڑ جائیں تو یہ بہت بڑی محرومی، بلکہ اس کی وجہ سے بہت ساری ہم اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، خصوصی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے صوفیاء کرام اور بزرگان دین اللہ والوں کی بارگاہ میں دل کے سنوارنے اور دل کی اصلاح کے لیے ہی خانقاہ میں بلایا جاتا ہے اور انہیں تعلیم دی جاتی ہے تاکہ دل سنور جائیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے۔ یعنی وہ یہودی اپنے آپ کو بہت پارسا،
پختہ ایمان والے، نجات والے، جنت میں داخل ہونے والے تصور کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا یہ ان کی بکواس ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ان کے کفر کی وجہ سے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ لعنہم اللہ، یہ لعنت اکثر آپ سنتے ہیں نا کہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کہتے ہیں جب اللہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو اس سے مراد اللہ کی رحمت سے دور ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ جسے اپنی رحمت سے دور کر دے اس کے لیے کہا جاتا ہے اللہ کی اس پر لعنت ہے، یعنی اب وہ رحمت کا حصہ دار نہیں ہے۔ جسے اللہ کی رحمت نہ ملے وہ سب سے بڑا محروم ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے، تو ان پر لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ اور کس وجہ سے؟ وہ بھی اللہ نے فرمایا بِکُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ اب ان کا کفر کیا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو نہ ماننا، یہ ان کا کفر تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانا، توہین مصطفیٰ کرنا، یہ ان کا کفر تھا، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ لاکھ تورات کو مانتے ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوں، یا بہت اونچے خاندان سے اپنے آپ کو تصور کرتے ہوں، لیکن وہ کفر میں ہیں، لہذا اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ یہاں سے ایک عام پیغام بھی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے کتنے ہی اونچے خاندان کا ہو، کتنے ہی اونچے خاندان کا ہو، کتنے ہی اس کے اندر کمالات ہوں، خوبیاں ہوں، اوصاف ہوں، اور ظاہری طور پر وہ آسمانی کتابوں کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتا ہو، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اور وقار اور آپ کے ناموس کے اوپر حملہ کرتا ہے، یعنی حضور کی بارگاہ میں توہین اور گستاخی کرتا ہے، تو وہ کافر ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ کسی مولوی کا فیصلہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی لوگ یہاں پر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کی بھی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ گستاخی رسول ہیں وہ قرآن کے فتوے کے مطابق کافر ہیں، بریلوی فتوے کے مطابق نہیں ہیں۔ لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کہ یہ بریلوی علماء جو ہے وہ کافر کہتے ہیں، ان کو کافر، ان کو کافر، کفر کی مشین ہے، جس کو دیکھا کافر کہا۔ بریلوی علماء کو کیا اختیار ہے کہ وہ کسی کو کافر بنائے؟ کسی کو اختیار نہیں ہے کسی کو کافر بنانے کا، بلکہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہی کوئی عالم دین پیش کرتا ہے کہ کفر کی وجہ سے ان کے اوپر جو کفر کا فتویٰ ہے، اور جب کسی سے کوئی کفر ظاہر ہوتا ہے تبھی اسے کافر کا حکم دیا جاتا ہے یا کفر کا فتویٰ دیا جاتا ہے، ویسے بغیر کسی کے کوئی کفر کے ظاہر ہوئے کسی پر کفر کا فتویٰ دیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی مسلمان کو یہ کہا اے کافر، تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے، وہ کفر اس کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اس لیے یہاں ہر ایک کو اس میں احتیاط کرنا ہے، چاہے کہ عالم کو تو اور زیادہ احتیاط کرنا پڑتا ہے، کسی کو کافر کہنے سے پہلے 1000 بار سوچنا ہے کہ اس کو کافر کہہ رہا ہے تو یہ واقعی اس کے اندر کفر ہے کہ نہیں، اور اگر کوئی کفر کی حرکت ظاہر ہوئی اور وہ کفر پر قائم ہے، توبہ نہیں کیا ہے، تب جا کر کے یہ بتایا جاتا ہے، فتویٰ جاتا ہے کہ ہاں اس کی وجہ سے یہ کافر ہو گئے ہیں، اب ان پر توبہ، تجدید ایمان، تجدید نکاح لازم ہے، یعنی وہ توبہ کرے، استغفار پڑھے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کر کے پھر سے وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ لہذا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی توہین کرنے والے، گستاخی کرنے والے، شان مصطفیٰ کو گھٹانے والے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، اگر وہ معاذ اللہ اسی پر وہ قائم ہیں تو قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ کافر ہیں اور ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہاں صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون، تو انہی میں سے بہت کم ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یعنی یہودیوں میں بہت کم ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اس میں ہمارے لیے ایک بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے بن دیکھے حضور پر ایمان لائے، ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں ہے،
لیکن ہم نے سنا، کتابوں میں پڑھا، اپنے اکابر بزرگان دین سے، علماء سے سنا، ہم نے مان لیا واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں وہی ہمارے لیے اللہ کے سب سے عظیم رسول ہیں، ان پر ایمان لے آئے، لہٰذا یہ ہمارا ایمان یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ وہ لوگ تو دیکھ کر کے بھی ایمان نہیں لائے، سن کر کے بھی ایمان نہیں لائے، اور حضور کے معجزات کو سامنے دیکھے اس کے باوجود ایمان نہیں لائے، تو ان پر تو کتنی لعنت ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس ہر آنے والے دور میں جو حضرات رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لاتے ہیں یقیناً وہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے ہی انعامات ہیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ جب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، میرے لیے وہ بڑے اہم ہیں جو میرے بعد آئیں گے، جو مجھے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضور نے دعائیں دی ہیں ان بندگان مومنین کے لیے کہ جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ ہمارے لیے رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ماننا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم قریب بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہمارے لیے حاصل ہوتی رہتی ہے، اور ہرگز کفر کی طرف نہ جائیں کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہودیوں کا جو کفر ہے وہ، یا اسی طرح سے جتنے بھی کافر ہیں، آج کل توہین اور گستاخی کا ایک بہت بڑا سلسلہ چلا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے، کیوں کرتے ہیں؟ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں ابھی ایمان کتنا ہے۔ وہ خود کر رہے ہیں اور وہ معاذ اللہ لوگوں کو اس کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی ان کی توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ مگر یاد رکھیے اس سے ہرگز خوش نہ ہوں، بلکہ اس پر رنج و غم کا اظہار کریں، اور بلکہ اپنی محبت اور زیادہ بڑھا دیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے محبوب بندوں سے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سے قریب ہوگی، اور یہی ہمارے لیے دنیا سے جانے سے پہلے یعنی آخری وقت اس کا بہتر صلہ ہمیں نظر آئے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر پوری طرح سے ایمان لاتا ہے اور کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، اس کے روح نکلنے کا وقت ہوگا تو اس کے چہرے پہ خوشی ہوگی، اس کے لیے بڑی آسانی ہوگی، اس لیے کہ 500 فرشتوں کی فوج اس کی روح کو استقبال سے لے جانے کے لیے آتی ہے۔ ان کی روح کو لے جانے کے لیے 500 فرشتے آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں گلاب ہوگا اور ان کو دیکھ کر کے وہ خوش ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے تجربہ کر کے، جو عاشق رسول ہوگا اس کے آخری وقت کو آپ دیکھیں، اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار ہوں گے، اس کا چہرہ چمکتا ہوگا، اور جو دشمن رسول ہوگا، گستاخ ہوگا، اس کا چہرہ مسخ ہو جائے گا، کالا پڑ جائے گا، دیکھنے کے لائق نہیں ہوگا، بلکہ خوفناک چہرہ ہو جائے گا، لوگ دیکھ کر کے ڈر جائیں۔ یہیں سے اس کے لیے عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس لیے ان یہود و نصارہ کی حرکتوں اور ان کے افکار و نظریات سے بالکل ہی دور رہیں، اور ہمارے لیے تو صحابہ کرام جیسا ایمان اور ان کے جیسا عشق رسول بہت ہی بہتر ہے، اور اسی پر ہم قائم رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک تعالیٰ ہمیں ایمان پر استقامت اور تسلب عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کو دنیا کی تمام فتنوں سے، خصوصیت کے ساتھ دجالی فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان و عمل، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا رحم الراحمین، یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو سنوار دے، دلوں میں نور ایمان عطا فرما۔ یا رحم الراحمین، یا اللہ ہمیں سجدوں کی تڑپ عطا فرما، گناہوں سے، شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں آخری سانس تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔